اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، به وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المزمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار چادر اوڑھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کام کی غرض سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر مبارک لپیٹی ہوئی تھی اور مجھے کچھ محسوس ہوا کہ چادر کے اندر کچھ ہے. چنانچہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک کو
اپنے شانہ اقدس سے اتارا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کا یوم شہادت ہے جو کم سنی میں شہید ہوئی اور جو کم سن معصومہ ہیں۔ اہل بیت اطہار کا ذکر عبادت ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت اور جن سے عقیدت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، تو اہل بیت سے تعلق جو ہے وہ اتنا عقیدت اور محبت کا ہوگا تو پھر آدمی راہ ہدایت پہ، چونکہ راہ ہدایت ملتا ہی ان کی جو اسوہ مبارکہ ہے، ان کی جو سیرتیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے۔ قدرت کا عجیب منظر ہے ناظرین کرام، حق و صداقت کی راہ میں بڑے بڑے امتحان آتے ہیں۔ ایک امتحان ہم دیکھتے ہیں شیب ابی طالب میں ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ 7-8 برس کی عمر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو تھی، ان کا مسلمہ اول کی انگلی مبارک، انگشت مبارک پکڑ کے ساتھ چل رہی ہیں، اور وہ حق و صداقت کی راہ میں جو تکالیف انہوں نے برداشت کی، پھر اسی خاندان پاک کی پھر ایک اور ہم دیکھتے ہیں کم سن عظیم ہستی، مقدس مطہرہ جو ہستی ہے، وہ سیدہ زینب کی انگلی پکڑے ہوئے ہے، اور وہ میدان کربلا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ میری مراد یہ ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ صاحبزادی جس کے لیے آپ تہجد کی نماز کے بعد دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور انعام کے عطا کی تھی، ایسی صاحبزادی۔ اور سیدہ رباب کی گود میں جو ایک شہزادی اور ایک شہزادہ تھا، سیدنا علی اصغر اور سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام، یہ دونوں ہی راہ وفا میں کس طرح شہید ہوئے، ان کی عظمتوں و رفتوں کو کون پہنچ سکتا ہے۔ یہ کم سنی میں یہ معصوم دنیا سے جس طرح رخصت ہوئے اور جس طرح شہادت کا بانگ پن انہوں نے حاصل کیا، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کا مجھے ناظرین کرام کچھ اشعار آج یاد آ رہے ہیں، اور شاید یہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے جب ہم ان ہستیوں کا ذکر پاک کرتے ہیں، تو سچی بات یہ اپنا مقصد یہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس پہ معترض ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اہل بیت اطہار پہ پروگرام کرتے ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں یہ حکم فرما دیا تھا کہ دو چیزوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، تو ہم نے ان کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ کل کو قیامت کے روز ان کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے، علی اصغر کے چاہنے والوں میں نام آ جائے، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جو ہے ان کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ پیر نصیر الدین نے کہا تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی۔ اور تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اور حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ کس طرح یزید کے محل میں ایک معصوم بچی کی چیخ و پکار، اس کی آہیں اور سسکیاں جو تھیں، اس نے سارے دربار کے لوگوں کو بے چین کر دیا، اور وہ اپنے سارے ظلم کے باوجود، تشدد کے باوجود اور ظلم پتھر دل کے باوجود، وہ کہتا ہے کسی طرح اس بچی کو چپ کرا دو۔ اس بچی کو چپ کرانے کا کیا نسخہ اس کے ساتھیوں نے بتایا، وہ پھر کیا شے تھی، وہ کیا زیارت تھی جو انہوں نے کی، اور ان کا وہ جو تھا رونا جو تھا وہ کم ہوا، اور کس ہستی سے وہ لپٹی۔ میدان کربلا میں وہ کون سی ہستی تھی رات کے وقت جن کے قدموں پہ اس معصوم کا سر جو تھا اور اپنے لب جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے، ان کو بوسے دے رہی تھی، وہ کون سی ہستی تھی؟ یہ ساری تفصیلات میرے اسکالر آج بیان کریں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر شکور احمد صاحب سے، اور آپ سے آج سننا ہے ان کا ذکر پاک۔ جی حضرت
سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام کی تیسری اہلیہ محترمہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہیں، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا دو ہی اولادیں حضرت رباب سے، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ اور حضرت شہزادہ علی اصغر، یہ 2 اولادیں ہی آپ سے ہیں۔ ٹھیک، دونوں اولادیں کم سنی میں شہادت کا درجہ پاتی ہیں، لیکن اپنی عظمت کے اس اوج کمال پہ نظر آتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور محبت جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان سے تھی، ان کی والدہ ماجدہ سے تھی، وہ ایک بالکل مختلف شان نظر آتی ہے، اور وہ عظمت کی اور محبت کی وجہ بھی ان کی یہ عظمت ہی نظر آتی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اور اس کربلا کی قربانیوں کے سلسلہ میں ان کا جو کردار ہے۔ آپ نے شیب ابی طالب کا ذکر کیا کہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی انگلی پکڑے ہوئے، تو اس میں یہ خوبصورت استعارہ موجود ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہو بہو شکل خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تھی، سبحان اللہ، ہو بہو ان کی کیا شکل بات تھی، اور ان کی سے مماثلت اور مشابہت رکھنے والی ہستی کی انگلی پکڑی ہوئی، یہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ بنت حسین اس پورے سفر میں جو آپ کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے والہانہ پیار تھا، اس پیار کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دعائے شب میں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے کہ مجھے ایک بیٹی عطا فرما، جو میری دعاؤں کے نتیجہ میں جو آپ کو عطا ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دل کا سکون ہو، دل کا سکون ہو جو، اور اس کا پھر نام بھی القاء ہوا کہ یہ سکینہ ہے، سکینہ ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں، تلفظ ہے مطلب اس کا وہی ہے، مطلب وہی ہے کہ وہ سکون عطا کرنے والی، اور ان کا معمول یہ تھا کہ یہ سینہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہ سوتی تھیں، یعنی گویا ان کو چین اور قرار آتا تھا ان کو اپنے ساتھ لپٹا کے سلانا اور کرنا، اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ جیسے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب شہادتیں ہو گئیں میدان کربلا میں، ایک بات تو ان کی بہت اہم جو ہے کربلا میں کردار کے حوالہ سے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب سب شہیدوں کے بعد آپ میدان کارزار میں جانے کے لیے تیاری فرماتے ہیں اور گھوڑے پہ سواری فرماتے ہیں، تو یہ گھوڑے کو لپٹتی ہیں اور گھوڑے کو جانے سے روکتی ہیں کہ جو بھی گیا ہے میدان میں وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا، تو بابا کے بعد تو ہم اکیلے ہو جائیں گے، ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اب اس مرحلہ پر اس عظیم باپ کا اپنے پاک پروردگار کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اس پیاری بیٹی کو جو ہے وہ پیچھے ہٹا کر راہ خدا میں شہادت جو ہے اس کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، اور اپنے خدا سے وصل کی آرزو کرتے ہیں، اور اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ بے شک یہ کتنی، یعنی یہ آزمائشیں ہی تو ہوتی ہیں جو انسان کو عظمتیں عطا کرتی ہیں، جی یہ عظمتیں عطا کرتی ہیں، اور آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے کے بعد انسان عظمت کی معراج پہ پہنچتا ہے۔ تو حضور سید الشہداء کی جو معراج عظمت تھی کہ جوانان جنت کے سردار اس مسند تک انہوں نے پہنچنا تھا، اس کے لیے یہ ساری آزمائشوں کو انہوں نے بحسن و خوبی نبھایا، اور اس یوم عاشور کو بھی حضرت سکینہ کو الگ کر کے واپس خیموں میں پہنچا کے آپ اپنے اس مشن پر روانہ ہوتے ہیں۔ پیر صاحب، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹیوں کو مقام عطا کیا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ عام بیٹیاں ہیں، لیکن وہ بیٹی بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، وہ ان کی شان اور وہ کتنی رحمت ہوں گی، اور پھر یہ اتنی عظیم ہستیاں اور اتنے دکھ ان کو دیے، اور کلمہ پڑھنے والے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلمہ اور مصدقہ حقیقت ہے عند اہل تحقیق کہ جس قدر مرتبہ بلند ہوگا، جس قدر روحانیت کی پذیر ہوگی اور روحانی اسرار و رموز کا نزول ہوگا، اسی قدر دنیاوی تکالیف، مصائب و آلام زیادہ سے زیادہ ہوں گے، گزرنا پڑے گا۔ اصل میں جس قدر مصائب و آلام اہل بیت اطہار پہ آئے،
یہ دراصل ان کے علو مرتبت اور ان کی شان و شوکت و عظمت و بلندی اور انتماء و اطلاع کی طرف غمازی کرتے ہیں ٹھیک کہ ان حالات میں بھی وہ اپنی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا محو ہوتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے والیوں کو تکلیف نہیں ہوتی پر زبان پہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا ترانہ ہوتا ہے، تو جن کے سامنے جمال مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، جن کے سامنے مولا علی مرتضیٰ کا جمال ہو، اور جن کے سامنے سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء الجنہ، سیدۃ النساء ہذہ الامہ، جن کے سامنے جلوہ فرما اور جلوہ فگن ہوں اور پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوں اور ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہوں، ہمدردی کا مظاہرہ فرما رہی ہوں، تو حقیقت الامر یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، حضرت علی المرتضیٰ کی مہربانی، خاتون جنت کی مہربانی اور سیدہ زینب کی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو بظاہر مہربانی، یہ جب سب مہربانیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایسا سکون ملتا ہے پریشانی میں اور تکلیف اور دکھ میں کہ لذت ای میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی۔ حضور حضرت امام حسین پاک نے جب آپ آخری وقت بظاہر تشریف لے جانے لگے تو سیدہ زینب سے خاص طور پر فرمایا کہ میری بیٹی سکینہ کا خیال کرنا اور میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر طرفہ یہ ہے کہ کمال یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا 2 محرم کو کہ چونکہ میری چھاتی پر سونے کی عادی ہے، اے زینب، اے رباب، اس کی عادت کو ذرا تبدیل کرو، کیونکہ میرے چھاتی پر سونے کے بغیر، لیٹنے کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی۔ اور نیند کیا ہے؟ نیند تو ایک سکون ہے، اس کو وہ سکون ملتا ہے، اور میرے سینہ فیض گنجینہ کے جو فیوزات اور برکات ہیں اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں، وہ یہی جانتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت سکینہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مستغرق رہتی ہے۔ اچھا، ہاں اللہ، اس چھوٹی عمر میں، ہاں جی، اس چھوٹی عمر میں اس منی لاڈلی حسین پاک کی بچی اس قدر عقل مند اور اس قدر ذہین، اور عورتیں جو تھیں وہ آپ کی عقل مندی کی دلیل پیش کیا کرتی تھی، اور آپ کی ظاہری خوبصورتی کی بھی کوئی فلاں جو لڑکی ہے وہ ان جیسی ہو سکتی ہے، اور واقعی دونوں جہان میں دوسری سکینہ نہیں ہو۔ جی علامہ صاحب، سلسلۃ النور کی یہ ایک نورانی کرن، نوری کرن، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں، لیکن وہ ننگی پیٹھ اونٹ کی ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اوپر ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک جگہ تو وہ گر گئی تھی اوپر سے، اونٹ سے یہ گر بھی گئی تھی، لیکن وہ کیا بات ہے کہ انہوں نے بلا کے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا، رو رہے تھے میں کیا خدمت کروں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو سر انور لے جائے جا رہے ہیں ان کو کہاں کیا کرو، وہ ذرا واقعہ پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، یہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 مصروں کے اندر بہت بڑے اسرار و رموز جو چھپے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو یہ یقیناً بچے بچے میں نورانیت مصطفیٰ موجود تھی اور ظاہر بھی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہ، جن کو وہ باپ ملا کہ جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور پھر یہ بھی ایسا تحفہ ہے جو مانگ کے امام علی مقام نے لیا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے حضور التجا فرما رہے تھے، جنت کی عورتوں کی سردار، تو آپ امام علی مقام نماز تہجد کے فراغت کے بعد
یہ دعا کر رہے تھے یا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس سے میں محبت کروں اور وہ مجھ سے محبت کرے. باپ اور بیٹی کی محبت تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے, چاہے کوئی دین کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو, یہ تو ایک رشتہ ہی اور ہے. لیکن آپ کا یہ جملہ بولنا اس کا مطلب ہے کہ شدت سے محبت کے آپ وہ اظہار کے متمنی تھے کہ جو ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ میکسیمم کر سکتا ہے, اور اسی کی دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جس سے میں محبت کروں اور وہ مجھ سے محبت کرے, اور اس کا قرب جو ہے وہ مجھے سکون عطا کرے, وہ میرے قریب رہے. تو اب جب آپ کی یہ دعا ہے تو ادھر سے بھی تو رسپانس ایسا ہی تھا. تو یہ ذی الحج شریف کی سن 57 ہجری کے اندر مدینہ منورہ کی بابرکت وہ فضائیں اور اس کا پاکیزہ ماحول, اس کے اندر حضرت سکینہ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور واقعہ کربلا کی طرف جب یہ سفر شروع ہوتا ہے مدینہ منورہ سے, تو اس وقت تقریباً 3 سال 7 ماہ کم و بیش آپ کی عمر مبارک تھی جب اس قافلہ نے سفر شروع کیا ہے. اب یہ سفر چلتا چلتا حضرت سکینہ جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ اپنا آپ محسوس کروا رہی ہیں. ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کو ہم نے کربلا میں دیکھا, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, تو اس سے پہلے آپ خیمے سے باہر تشریف لائے. جب باہر تشریف لائے تو ایک بچی تھی, تو وہ آپ پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ, تو وہ آئی تو آپ نے اس کو اپنی بغلوں میں لے لیا اور سینے کے ساتھ لپٹانا شروع کر دیا. تو ننھی ننھی بالیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی تھیں. تو میں نے ایک اور سے پوچھا یہ بچی کون ہے جس سے اتنی محبت کر رہے ہیں, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ ہے. تو اب جو آپ نے بات فرمائی کہ وہ سینے کے اوپر لیٹنے والی, تو امام تو پہلے ہی دعا کر چکے تھے یا اللہ جس کا قرب مجھے سکون عطا کرے, تو سینے سے بڑھ کے تو سکون والی اور کوئی جگہ نہیں ہوتی جسم. تو اسی لیے امام علی مقام جب بھی آرام فرمایا کرتے تھے تو ان کو اپنے ساتھ لٹاتے اور سینے پہ لٹاتے اور سکون محسوس فرماتے. بیٹیوں کا یہ بتا دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ ایک باپ کو جو ہے وہ شرعی محبت کس انداز میں کرنی چاہیے, یہ اس انداز سے کرنی چاہیے. اچھا بیٹیاں ویسے بھی باپوں کے لیے بیٹوں سے بڑھ کے محبت کرتی ہیں, قدرتاً ہے. اس کی وجہ ایک مولانا محمد مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر جو ہوتی ہے نا بچی چھوٹی سے چھوٹی, وہ گڑیوں سے کھیلتی ہے نا پہلے, اس کے اندر ماں قدرت نے رکھ دی ہوتی ہے, بالکل چھوٹی سی ماں ہر بچی کے اندر ہوتی ہے. وہ اپنے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس سے پیار وہ ماں والا دیتی ہے. اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی کا نام کیا تھا؟ ام ابیہا. جی تو اسی طرح ہم اس بات کو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ وقت آیا, پیاس کی شدت ہوئی حضرت سیدہ سکینہ کو, تو چچا جان حضرت سیدنا عباس علمدار کے ساتھ انہوں نے یہ اظہار کیا چچا جان آپ ہمیں پانی لا کے دیں, یہاں پر عورتوں کو پانی لا کے دینے والا نہیں. اور دیکھیے کہ ایک چچا اور بھتیجی کا بھی کتنا پیار ہے. آج ہمارا معاشرہ ویسٹ کی طرف جاتے ہوئے اس چیز کو فراموش کروا رہا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دو, ان کی کوئی حقیقت نہیں, جبکہ یہ رشتے محبت کرنے والے ہیں اور محبت دکھانے والے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات اسی کی تقویت میں عرض کر کے آگے بڑھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ نے آپ کی نبوت کا پوچھا کہ آپ نبوت کے بارے میں, کہ جب آپ کی 40 دن عمر تھی تو آپ اس وقت بھی نبی تھے, تو آپ نے وہاں پر ایک یہ جملہ بولا تھا کہ چچا جان, سرکار فرما رہے ہیں چچا جان یہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور وابن اخی کا تیرے بھائی کے بیٹے کے بچپن میں جھولے میں کسی نے نبوت کا اظہار نہیں کیا. یہ وابن اخی کا حضور وہ محبت چچا کے ساتھ محسوس کروا رہے ہیں. تو یہی محبت جو ہے حضرت سیدہ سکینہ نے کربلا کے میدان میں یہ پانی کے لیے عباس سے نہیں کہا, بھائی سے نہیں کہا, چچا سے کہا. تو چچا کا بھی پیار دیکھیں, اپنی بھتیجی کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان سے کھیل گئے, اور پھر انہوں نے وہ پانی لانے کے لیے جب بھرپور کوشش کر لی, درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. تو اس کے بعد آپ کسی جگہ پہ یہ نہیں پڑھیں گے, نہیں دیکھیں گے کہ حضرت سکینہ نے پھر کسی اور سے پانی کا مطالبہ. اچھا جی ایک بات ہے, جب سیدنا عباس علمدار گئے ہیں پانی لینے کے لیے تو یہ سارے بچوں کو بار بار کہتی تھی کہ چچا جان پانی لینے کے لیے گئے ہوئے, تم انتظار کرو, چچا جان آ رہے ہیں پانی لے کے. اس میں معصوم ہے, عمر دیکھیں کتنی کم سنی کی, لیکن وہ ایک بڑے شخصیت اس طرح ان کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ آپ ٹھہر جائیں, ابھی آ رہا ہے پانی. حضرت عباس علمدار کی شخصیت خانوادہ اہل بیت اطہار میں ایک بہت شجاعت کا استعارہ بھی ہے اور بہت بلند منارہ بھی ہے عظمت کا. اور آپ کا اسم مبارک بھی, اور خاص طور پر حضرت مولا علی مرتضیٰ نے آپ کی تربیت اس انداز سے کی تھی
کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں زور بازو بھی بنے اور پشت پناہ بھی بنے، کمر کو مضبوط بھی کرے۔ تو اس حوالہ سے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی نظر انتخاب حضرت عباس علمدار پہ پڑتی ہے۔ اس میں ایک روحانی رمز یہ ہے کہ چونکہ حضرت عباس کی شہادت ہونی اس ذریعہ سے تھی، اس لیے یہ کام حضرت سکینہ ان کو سونپتی ہیں کہ یہ کام آپ کر کے آئیں۔ جو بابا جی نے جس کی طرف اشارہ کیا، قدرت کا حسن انتظام بھی یہی تھا، یہی ترتیب تھی، یہی ترتیب تھی۔ جو بابا جی بات کر رہے تھے کہ وہ مستغرق دیدار الہی رہتی تھی، اس انوار و تجلیات کی روشنی میں یہ منصب ان کو سونپا اور گزارش کی کہ لے کے آئیں پانی۔ حضرت عباس علمدار جب پانی لینے گئے ہیں تو وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ وہ وفا کی کس معراج پر تھے، اور ان کا جانور جو حیوان ان ہستیوں کے قدموں میں آ جاتا ہے انہیں کیا شعور مل جاتا ہے کہ گھوڑا پانی میں منہ نہیں ڈالتا، آپ پانی کا چلو بھرتے ہیں اور اس پانی کو اپنے منہ میں نہیں آنے دیتے کہ خانوادہ نبوت کے اہل بیت نبوت کے بچے پیاسے ہیں۔ ادھر یہ منظر ہو رہا ہے، ادھر یہ بچوں کو جمع کر کے قائدانہ صلاحیت کی بنا پر، یہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، قائدانہ صلاحیت کی بنا پر بچوں کو، چھوٹے سب کو جمع کر کے، بیٹے بیٹیوں کو، بچیوں کو، سب کو جمع کر کے ان کو حوصلہ دے رہی ہیں کہ چونکہ آلتش کی آوازیں پیاس کی وجہ سے آ رہی تھی خیام مبارک سے، اس لیے وہ بچوں کو روک رہی ہیں اور جمع کر رہی ہیں اور حوصلہ دے رہی ہیں، ڈھارس بندھا رہی ہیں کہ چچا عباس گئے ہیں، ابھی وہ پانی لے کر آئیں گے۔ اسی ضمن میں ایک بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی حاضری کی سعادت ہوئی، مجھے بھی آپ کی معیت میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک بات جو میں بہت شدت سے جسے میں نے محسوس کیا کہ اس وقت جو ظلم کی آندھی چلی تھی اس نے تو ہر نقش ان شہیدوں کا مٹا دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کون ہے ذات پاک جس نے ان کی شہادت کے ہر نقش کو محفوظ رکھا ہے اور ایک ایک بات کو کی قدرت نے حفاظت فرمائی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹی سے چھوٹی، یعنی وہ جو روضہ مبارک کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے باب الفرات جو فرات کی سمت حضرت، اور اس دروازے کی طرف جب ہم جاتے ہیں بازار میں تو بازار کا نام ہی سوق کف عباس ہے، یعنی حضرت عباس کے بازو اس بازار میں کٹتے ہیں۔ جہاں دائیں بازو کٹتا ہے وہاں بھی 5-5.5 فٹ کا ایک مینارہ موجود ہے، جہاں بائیں بازو کٹتا ہے وہاں بھی، یعنی وہ نشان کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کے بازو جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ نشانیاں ساری محفوظ کر کے قدرت نے یہ پیغام دیا کہ جیسے حضرت حاجرہ سے نسبت کے سبب سے صفا اور مروہ کو جاویدانی حیات ملی ہے، ایسے ہی ان شہیدوں کا ہر نقش وفا جو ہے وہ محفوظ بھی ہے۔ اور شہادت آپ کی کب ہوئی، کیسے ہوئی، مزار پاک کہاں ہے اور آپ کا جنازہ کیسے ہوا؟ یہ مشہور جو قول ہے اس ضمن میں وہ یہ ہے کہ آج کی 13 صفر تاریخ 61 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اسی دمشق میں یزید کے محل میں زندان میں عام طور پر قول ملتا ہے کہ اس میں شہادت ہوئی ہے، اور جنازہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تدفین مبارک باب الصغیر قبرستان دمشق کا اس وقت جو تھا اس میں ہوئی ہے، وہیں آپ کا روضہ مبارک ہے۔ اچھا جی، علامہ صاحب وہ بھی ہے کہ سیدہ سکینہ نے خواب دیکھا، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، آپ نے پھر یزید کو کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں خواب تمہیں سناؤں، اور خواب میں انہوں نے بیان فرمایا کہ انبیاء کرام اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدہ امام عالی مقام کی وہ سارا وہ واقعہ بیان کیا جنت میں، وہ بھی اس طرح کا بھی کوئی واقعہ ہے؟ یہ اصل میں نا جی حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہ کا اگر اتنا ہی غور کر لیں کہ ایک ننھی سی عمر ہے اور اتنا طویل سفر ہے، اور اس کے بعد یہ تمام صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے ان کی زبان پہ کوئی کمزور جملہ نہیں آیا، جو بھی بات انہوں نے کی، جہاں پر بھی بات کی وہ مضبوط ہی بات فرمائی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو حضرت سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کہ جب آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 6-7 برس کے قریب بیان کی جاتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے اوپر ظالموں نے اوجڑی ڈال دی تھی، تو آپ بھی اس چھوٹی عمر کے اندر اتنا حوصلہ تھا کہ گھر سے چلیں اور مسجد حرام شریف میں بیت اللہ کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے اس اوجڑی کو اتارا،
تو وہی جوہر، وہی ہمت، وہی حوصلہ اور وہی شجاعت ان کی اولاد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ سیدہ سکینہ نے بھی یہ آپ کی جرأت ایمانی دیکھیں کہ یزید کے بھرے ہوئے دربار میں کس طرح آپ نے اظہار اور پرچار کیا ہے۔ اسی طرح جب آپ زندان کے اندر موجود ہیں تو چونکہ وہ عادت تھی امام علی مقام کے سینہ اقدس پر آرام کرنے کی، تو اب یہ ہوا کہ وہی خیال، وہی تخیل، وہی سوچ اپنے ابا جی کے ساتھ، تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے کربلا سے لے کر یہاں تک کوئی ایک رات بھی تو ایسی نہیں تھی یہ سکون سے سو سکی ہو صعوبت میں، اور اب اس زندان شام کے اندر آپ کو جو ہے وہ اتنا، حالانکہ قید تو قید تھی لیکن کچھ تو نیند آئی سکون کی کہ چلو اب اور کوئی نہیں، آخری منزل ان کی یہی، اس سے آگے کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ تو خواب میں دیکھا پیارے بابا جان امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک نظر آئے ہیں۔ اب ننھی بچی تڑپ اٹھی، امام پاک کی طرف بڑھنے کے لیے بے قرار ہوئی تو فوراً آنکھ کھل گئی، تو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ امام علی مقام بابا جان نظر نہیں آئے، تو رونا شروع کر دیا، اور بے تحاشا اس فراق میں اور اس ہجر کے اندر اور اس تڑپ کے اندر یہ بچی جب رو رہی ہے تو اب کسی اور کو کہاں پر سکون آئے گا۔ اور یہ جو باہر مقرر تھے پہرے دار، انہوں نے فوری طور پر اندر آئے اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ تو پوچھا حضرت امام زین العابدین سیدہ زینب نے کہ بیٹی کیا ہوا، کیوں گھبرا کے اٹھ گئی؟ انہوں نے کہا مجھے میرے بابا جان نظر آئے تھے، اب وہ نظر نہیں آ رہے، میں تو ان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، ان کے سینے سے لپٹنا چاہتی تھی، کجا ہر رات ان کے سینے پہ لیٹتی، اور آج کتنی راتیں ہو گئیں، بابا نے چہرہ بھی دکھایا تو اس کے بعد دوبارہ وہ مجھے لذت وصال حاصل نہ ہو سکی، اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو انہوں نے پہرے داروں کو بتایا کہ یہ امام پاک سے ملنے کی اس وقت شدید متمنی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے پہلے تو ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن کسی کے دل میں کوئی ذرہ بھر ترس آیا ہوگا، تو اس نے جا کے بتایا یزید کی اپنی نیند دیکھیں، ان کی بے آرامی اور اس کو اپنی نیند کی سکون کی فکر ہے، لیکن پھر یہی ہوا کہ چلو اس کو امام پاک کا سر تو دکھایا جائے۔ تو غازی صاحب یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ آپ کی شہادت کو 1 مہینہ اور 3 دن ہو چکے ہیں، لیکن امام علی مقام کے سر مقدس میں ذرہ بھر بھی تغیر نہیں آیا، آپ کے چہرے کی کوئی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ سکینہ کو جب یہ آپ کا سر مبارک دیا گیا تو وہ سینے کے ساتھ لگا کر وہی رونا شروع ہو گئیں۔ اب باپ کا سر ہو اور بیٹی کے سینے پہ لگے، اور باپ کا وہ سر مقدس جس کے اوپر اللہ کے فرشتے بھی ہر وقت رحمت کی دعائیں کرتے، جن کے نظارے لینے کے لیے، حسن دیکھنے کے لیے جب فرشتے بھی آیا کرتے تھے، اب وہ بیٹی کو 1 مہینے کے بعد اب باپ کا سر جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگانے سے ملا تو کیسے تڑپ گئی ہیں، کس طرح آپ بے قرار ہو رہی ہیں۔ تو چیخنا شروع کیا، رونا شروع کیا باپ کے ہجر کے اندر، تو روتے 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 دھڑم سے غش کھا کر زمین پہ گریں، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ وصال ہمیشہ کے وصال میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ننھی جان جس نے کربلا سے اپنی جان کو سنبھالا تھا، آج درجہ شہادت پر فائز ہو کر 72 تن وہ، اور ان کے ساتھ اب ایک ان کا بھی جسم مقدس شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ 73 تن جو ہیں یہ اس بات کی علامت ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ لوگوں یہ یزیدی وہ ہیں جو بچے تو بچے بچیوں کے اوپر بھی ظلم و تشدد اس طرح کرتے ہیں، یہ ان کا ایک درجہ تھا۔ غازی صاحب یہاں پر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کچھ لوگ جو ایسے ہیں ان کے نام مقدس کا سہارا لے کر وہ نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سکینہ جو ہے ان کی عمر تو اتنی زیادہ ہوئی تھی نہیں، وہ تو بڑی عمر کی تھی، ان کی شادی ہوئی تھی، ہاں جی، وہ دوسری سکینہ ہے۔ جی میں اس بارے میں یہ سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعات کربلا کو، پورے واقعے کو چھپا سکتے ہو تو چھپا لو، اس کی بھی کوئی تعویل کر لو کہ وہ ادھر آئے نہیں ہوں گے، ان کے وصال ہی کہیں اور ہوا گا۔ تو جتنا واقعہ کربلا مشہور ہے، جتنے 72 افراد شہید ہونا مشہور ہے، جتنا ان کا شام کے اندر جانا مشہور ہے، تو اتنا ہی حضرت سیدہ سکینہ کی شہادت بھی مشہور ہے، اور اگر ان کا انکار نہیں ہے تو پھر ان کا بھی انکار نہیں ہے۔ اور جو دوسری سکینہ تھیں وہ ان کی ولادت امام علی مقام کی وہ بھی صاحبزادی تھی، یہ لقب تھا پیار محبت سے، نام ان کا آمینہ یا امیمہ تھا، وہ بڑی تھیں، ان کی ولادت جو ہے وہ ہوئی ہے سن 47 ہجری کے اندر، اور ان کی جو ہے سن 56 ہجری 27 ذی الحج، یہ جس سکینہ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کا نام آمینہ تھا اور لقب سکینہ تھا، اور ان کا نام رقیہ تھا اور لقب ان کا سکینہ تھا، تو دونوں ہی حضرت امام علی مقام کے لیے باعث تسکین جان تھیں۔
تو ان کی عمر 70 برس ہوئی ہے. اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے واقعات دکھا کر ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یزید کو تھوڑا ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی بچوں پہ اس نے ظلم نہیں کیا. یزید کے بارے میں جو لوگوں کی نفرت ہے اس کے آگے یہ سپیڈ بریکر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یزید کی محبت ہی دلوں میں ڈال سکتے ہیں, اہل بیت کی محبت ہی قیامت تک یہی شہادتیں زندہ رہے گی. یہی ایک مومن کی پہچان ہے اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ رہیں گے. یزید قیامت تک لوگ بھیجتے رہیں گے اور ان پہ سلام ہی بھیجتے رہیں گے. اور ان کا دیکھیے یہ چھوٹی بچی ہیں, اور ابھی آپ نے جو ذکر کیا, پیر صاحب نے ذکر کیا کہ دایاں بازو کٹا وہاں پر وہ مینار بنا اور بایاں کٹا تو مینار بنا, ان کے مزار بنے. تو ہم کہتے ہیں چلو اس کے بریکس یزید. کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل ہے یہ. جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید اجاگر ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے, عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے. جی محمد وقار فریدی منقبت بارگاہ سیدہ میں. کیا درد بیاں ہوگا مظلوم سکینہ کا, کیا درد بیاں ہوگا مظلوم سکینہ کا. ہے اشکوں سے حال لکھا مظلوم سکینہ کا. شبیر دکھ درد سہے اتنے, شبیر کی بیٹی نے دکھ درد سہے اتنے, دل سا ٹوٹا تھا مظلوم سکینہ کا, دل ننھا سا ٹوٹا تھا مظلوم سکینہ کا. جس باپ کے سینے پر سر رکھ کے وہ سوتی تھی, جس باپ کے سینے پر سر رکھ کے وہ سوتی تھی, کربل میں اٹھا سایہ مظلوم سکینہ کا. عباس چچا پانی, عباس چچا پانی, بس اتنا تقاضا تھا مظلوم سکینہ کا. شبیر کی بیٹی کو ساجد
کی سلامی ہو، شبیر کی بیٹی کو ساجد کی سلامی ہو، غم اب بھی تو ہے زندہ مظلوم سکینہ کا، غم اب بھی تو ہے زندہ مظلوم سکینہ